یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ نزدیک نہ جانا نماز کے وانتم سکارا در حالے کہ تم نشے میں ہو، شراب پی چکے ہو، اس وقت تک حرمت نہیں آئی تھی. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو. شرابی کو عجیب بات ہے کہ عقل معاف ہو جاتی. ولا جنبا، اور نماز کے قریب نہ جانا درا حالے کہ تم جنوب ہو. الا عابری سبیل، مگر یہ کہ گزرنے والا ہو مسجد سے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ نہا لو. ایک جنوبی آدمی مسجد تو جا نہیں سکتے لیکن مسجد سے نکل سکتا ہے. یہ غلط بات ہے کہ کپڑا بچھا کے وہاں سے گزرو. یہ تفسیر امام شافعی نے کی. مسجد میں کوئی سو رہا تھا، غریب معتکف تھا یا طالب علم تھا، یہ لوگ مسجدوں میں رہتے ہیں. علی القاری نے مرقات شرح المشکات میں لکھا ہے کہ مساجد کے اندر اہل دین کا رہنا سہنا بے اتفاق امت جائز، بے اتفاق امت جائز. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، آپ کے مہمان بھی اس میں قیام فرماتے ہیں. مسجد اصل میں دین کا مرکز ہے. جو کام دین سے متعلق ہو وہ مسجد میں جائے. اس لیے تبلیغی بھائی بھی بستر لا کے ڈال لیتے. جہاں علیحدہ کمرے ہو اور ان کو ملتے ہو وہاں زیادہ بہتر ہے. الا عابری سبیل، مگر وہ جو مسافر ہو راستے کا مسافر ہے اور ہو گیا جنوب، تو جب تک نہائے نہیں نماز نہ پڑھے. اگر یہ اندیشہ ہوا کہ پانی مل ہی نہیں سکتا، اوقات گزر جائیں گے، تو پھر تیمم کر لے. تیمم جس طرح وضو کا ہے اس طرح غسل کا بھی ہے. حتی تغتسلوا، نماز پڑھ لے یہاں تک کہ نہا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو نہیں نہا سکتے، او علی سفر، یا سفر کی حالت ہے نہانا ممکن نہیں، او جاء احد منکم من الغائط، یا آ گیا کوئی تم میں سے قضاء حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا عورتوں کو یعنی جماع کیا. فلم تجدوا ماء، پس نہیں پایا پانی نہانے کے لیے. فتیمموا صعیدا طیبا، پس تیمم کر لو پاک زمینی پاک چیز پر. ایک تو چیز زمینی ہو، صعید. زمینی چیز اس کو کہتے ہیں کہ جو جل کر راکھ نہ بنے اور جھلس کر پگھلے دے. جیسے لکڑی ہے وہ جل کر راکھ ہوتی ہے، سونا چاندی ہے وہ پگھلتا ہے. تو یہ زمینی نہیں ہوئی، لیکن ریت پتھر مٹی یہ زمینی ہے. بس تیمم کر لو زمینی پاک چیز پر. تیمم کیسا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، بس مسح کرو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں. پاک زمینی چیز پر ہاتھ مارو تیمم کی نیت سے. تو سب سے پہلے چہرہ مل لو، جہاں جہاں پانی پہنچا رہے وہاں ہاتھ پہنچاؤ. دوبارہ ہاتھ مارو، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ. انگلیوں کے سرے سے ہاتھ لے جاؤ کوڑی تک، پھر اندر کی طرف سے لے آؤ. فقہا کہتے استیاب شرط ہے، استیاب شرط ہے، کوئی جگہ رہ نہ جائے. وضو میں 4 اعضاء دھل رہے تھے، یعنی 3 دھل رہا تھا اور 1 مل رہا تھا. تخفیف کر کے 2 رہ گئے اور دونوں کا مسح آ گیا. اگر کسی شخص کو جنابت کے غسل کے بجائے تیمم کی ضرورت پیش آئی تو تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اور الگ تحقیق بعد میں اس تیمم پر پڑی ہوئی نماز دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی. تیمم طہارت ہے، یہ پہلی والی طہارت نہ حاصل ہو. نے ایک مسئلہ بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات کوئی آدمی ایسی جگہ میں مبتلا ہوا اور اسے غسل کی ضرورت پیش آ رہی ہے،
لیکن غسل کرنے سے اس کو شرم کا داغ لگ جائے گا. اچھا اہم مسئلہ ہے، لکھا ہے نہ نہائے بس تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے. ہاں ایسی صورت میں پڑھائے نہیں، اور پھر اپنی جگہ پر جب پہنچ جائے یا وہ موقع فراہم ہو جائے جس میں شرم کا اندیشہ نہ ہو تو نہا لے. اکثر حضرات علم نے کہا ہے کہ احتیاطاً یہ نماز دوبارہ پڑھ لے. امام طحاوی نے شرح المعانی میں کہا ہے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس کو قرآن کہتے ہیں، کہاں سے شروع کرتے کہاں پہنچاتا ہے. اور علماء پر آفرین ہے جنہوں نے مسائل کو کس شان و شوکت سے نبھایا ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب کا، یشترون الضلالۃ، وہ لے رہے گمراہی، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو. وکفی باللہ ولیہ، کافی اللہ کارساز. وکفی باللہ نصیرا، کافی اللہ مددگار. من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہٹا دیتے ہیں باتوں کو ٹھکانوں سے. ویقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، نہیں مانا. واسمع، اے پیغمبر سن، غیر مسمع، کبھی نہ سنیو. یہ بد دعا دیتے تھے. ورائنا، اور کہتے ہیں اے ہمارے چرواہے، لیم بالسنتہم، موڑ کر اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین، اور اعتراض کرتے ہیں دین پر. ولو انہم قالوا، اور اگر یہ کہہ دیتے، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، مانا، واسمع، اے پیغمبر سنیے، وانظرنا، ہمارا لحاظ فرمائیے، لکان خیر لہم، یہ بہتر تھا ان کے لیے، واقوام، اور بہت اچھی بات تھی. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن لعنت کی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، بس ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا. یہود کا اپنا کردار تو یہ ہے کہ اپنے آسمانی کتابوں میں باتیں بدل رہے ہیں، تحریف فی الدین کے مرتکب. دوسری طرف اطاعت کا یہ حال ہے کہ عصیان غالب ہے. مر گئی کیا؟ اڑ گیا؟ آخری. اور تیسری بات یہ کہ حضرت کو بد دعائیں دیتے تھے، واسمع غیر مسمع. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ چونکہ یہ رحمتوں سے محروم ہے اور ایمان سے محروم ہے، اس لیے پیغمبر کے حق میں بد زبان ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی. خطاب اہل کتاب سے، خطاب اہل کتاب سے. آمنوا بما نزلنا، ایمان لے آؤ وہ جو ہم نے اتارا قرآن پر. مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے تمہارے ساتھ کی. من قبل، اس سے پہلے، انت میں سے وجوہ، کہ ہم بدل دے چہرے. تمس الوجہ، سفید چہرہ کالا. اللہ. لیکن یہاں ہے فنردھا علی ادبارہا، بس پلٹا دے اس کو پیچھے کی طرف. او نلعنہم، یا من پر لعنت کرے، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت کی سنیچر کے دن والوں پر. تو سنیچر کے دن کی جنہوں نے بے حرمتی کی ان پر لعنت، اور جنہوں نے جمعے کی بے حرمتی کر کے ذلیل ہوئے ہیں، مجلس عمل والے ان کے لیے استقبال کر رہے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آئی. تمہیں تو اس شریر کے مقابلے میں ہر حال میں اس آدمی کا ساتھ دینا ہے جو اس کا ہاتھ ڈالے، کیونکہ یہ ہمارے جمعے کے دن کا قاتل ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا فیصلہ ہو کے رہنے والا تھا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ معاف نہیں فرماتے کہ شرک ہو اس کے ساتھ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء،
اور معاف فرماتے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو شرک کرے اللہ کے ساتھ فقد افترى اثما عظیما بس یقیناً اس نے گڑ لیا گناہ بڑا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو پاکی بیان کرتے اپنی ہم بڑے اچھے۔ بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ پاکی فرماتے جس کی چاہے۔ ولا یظلمون فتیلا اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تار برابر۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب دیکھیے کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ وکفا بہ اثما مبینا اور کافی ہے یہ گناہ کلم کلا۔ اسٹیج پر بیٹھ کر باتیں کریں گے ایسا ایسا حقیقت کچھ بھی نہیں۔ توبہ۔ اور خطیب پنجاب کا مقرر آمینہ کے لال فلاں کے لیے وہ حقیقت کچھ نہیں، کس روایت سے نکلا ہے گھر بیٹھ کر کے آج جو ہے نا لوری دی جا رہی ہے، آج جو ہے نا بی بی حلیمہ لینے آ رہی ہے، ایک تماشا بنا ہے۔ میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا اور زیادہ جھوٹ بولنے کا گھڑ جو ہے وہ خانپور ہے، زیادہ مقرر کو بلاتے ہیں، لگام دے نہیں سکتے کسی کو، اور سارے کے سارے کذابین جمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پنجابی بہت شوق میں لگا ہوا تھا، بی بی حلیمہ حضرت کو لے جا کے لوری دے رہی، سمجھ گئے لوری، اللہ للی للو دا فلان کے لکدا سے اد دے لک گڈے دوڑو۔ ہر قوم میں لوری ہے لیکن پیغمبر کے بارے میں اور پھر اپنی طرف سے تو اس نے جو لوری دینی شروع کر دی تو ایک مجھے کہتا اللہ اکبر، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اچھی پنجابی بولتے تھے، تو سمجھے کہ یہ وہی الفاظ تھے۔ میں نے کہا یہ سر خانہ ساز کی خانہ سازی گھر بیٹھ کے بنایا ہے۔ جب یہ ساری تقریریں ان کی ہو جاتی ہے مجھے موقع ملتا ہے تو میں خطبے کے بعد پڑھتا ہوں انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھ کیا کہ جھوٹ گڑتے اللہ پر۔ اور چھوڑو وہ تبلیغ سے جو منحرف مقرر ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل دیر سے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں دیر ہوئی؟ کہا آسمانوں میں حضرت عثمان کا ولیمہ ہو رہا تھا، قورمہ اور تافتان اور جو ہے نا روٹیاں بٹ رہی تھی اور بریانی اور روز، شرم تم کو مگر نہیں ہے۔ بدعتی تو جھوٹ بولتے تھے، ان کا تو کام سارا جھوٹ تھا۔ دیوبندیوں کا کام احتیاط سے تقریر کرنی، کتاب دلیل برہان کے ساتھ۔ دیکھیے کیسے گڑتے اللہ پر جھوٹ، کیا کیا جھوٹ گڑا ہے۔ علم حاصل کرو وہ چین جانا پڑے، اطلب العلم ولو بالسین۔ اتفق المحدثون بأنه موضوع ومكذوب، مجمع البحار لطاہر پٹنی تک ملا۔ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ موضوع ہے، علم حاصل کرو گو چین جانا پڑے۔ اور میں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے التنقیح المتین فی اثبات وضع حدیث اطلب العلم ولو بالسین، اور اس کا ایک پیراگراف مولانا لدھیانوی نے جنگ اخبار میں شائع کیا، اس کا عنوان ہے یہ حدیث موضوع ہے۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم، ان کو جب پتہ چلا تو میرے رسالے کا ایک اقتباس جنگ میں شائع کیا، حضرت بڑا اعتماد حسن زن کرتے تھے۔ سارے جہان کے علم حدیث میں نے اس میں جمع کیا اور ثابت کیا کہ اس روایت کا کوئی طریق صحیح نہیں۔ کبھی کہیں گے علماء جنت کے چودھری اور اللہ تعالیٰ ان سے جنتیوں سے کہے گا اور کیا چاہیے، لوگ کہیں گے یا اللہ آپ نے سب کچھ دیا ہے۔
پھر علماء سے پوچھیں گے، علماء کی فضیلت مسلمہ، مگر یہ روایت بال اتفاق موضوع ہے، من گڑت روایت ہے۔ انگوٹھے چومنے میں کوئی روایت صحیح نہیں، سب موضوع و مکذوب ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے صحیح راستے پر چلنا، اہدنا الصراط المستقیم، کوئی آسان کام۔ اتنی بات طلبہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درج کردہ احادیث اگر اس کو حافظ ابن حجر درایا میں لکھ بھی دے، وہ موضوعی محض نہیں۔ فقہا کے ہاں جو احادیث ہے وہ متداول ہے، اور تداول و توارث خود دلیل سے حل ہے۔ سوائے اس روایت کے جو ہدایت نے نقل کی، وَعَوَّزَكُمْ خُمْسَ الْخُمْسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ حرام کی اور خمس دے دیا۔ فتح القدیر میں ابن الحمام لکھتے ہیں غریب جدا بہذا اللفظ، مشکل ہے اس کے ساتھ۔ میں اب زیادہ کلام نہیں کر سکتا، اشارے کرتا ہوں۔ طاہر پٹنی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قانون الموضوعات، طلبا اس کو حاصل کرے، عام مل رہی ہے۔ کبھی کہتے ہیں بلال جو ہے وہ شین نہیں کہہ سکتا تھا، سین کہتا تھا، کیونکہ اس کو مالک دیکھو ایمان لانے کے جرم میں داغا تھا۔ اور پھر مولانا روم کو ہی موقع مل گیا جھوٹ نظم کرنے کا۔ مولانا روم نے بھی مثنوی کے اندر کوشش کی ہے کہ کوئی جھوٹ دنیا میں رہے نہیں، سب زندہ ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شاہ ولی اللہ نے مولانا روم کا رد لکھا ہے، شاہ ولی اللہ نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا ایک رد لکھا ہے۔ رسائل خمسہ کے نام سے شاہ صاحب کی کتاب ہے، رسائل خمسہ، ان میں ایک رسالہ رد رومی ہے۔ مولانا روم بہت بڑے آدمی ہیں، ہم سب کے بزرگ و عارف ہے، لیکن علم حدیث ان کا میدان نہیں ہے۔ پھر بلال نے اذان نہیں دی، منع کیا، عرش سے آواز آئی کہ آج اذان نہیں ہوئی، کیونکہ عرش پر اذان تب ہوتی ہے جب بلال زمین پر پھرتا ہے۔ زبردست اشعار ہے، ہمارے ایک دوست نے بنگال میں سنا ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا اس کا کیا ہوگا؟ کہ مولانا روم، میں نے کہا مولانا روم محدث نہیں، وہ ناظم ہے، شاعر ہے۔ میں نے اعلان کیا، میں نے کہا یہ واقعہ مولانا نے عوام کو خوش کرنے کے لیے سنایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قابل بیان نہیں ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ محدثین لکھ چکے ہیں وتبدیل بلال الشین مکان السین وضع و باطل المصنوع لعلی القاری، اور چاول جو ہے پیغمبر کے پسینے سے بنے، وضع و کذب، درو۔ اب حساب روایتیں گھڑی گئی ہے۔ جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ ترتیب دے دیا کہ جو روایتیں لوگوں میں چل پڑی اور حقیقت نہیں ہے، اس رسالے کا نام ہے، وہ ضرور حاصل کرو، الدرر المنتصرہ، الدرر المنتصرہ فی الاحادیث علی الالسنہ المشتہرہ۔ الدرر المنتصرہ، قیمتی بیش بہا موتیاں پیرونا، فی الاحادیث علی الالسنہ المشتہرہ، ان احادیث کے بارے میں جو زبانوں پر مشہور ہو گئے۔ 3 فرقے ہیں جو جھوٹی حدیثوں کے ٹھیکیدار ہیں۔ سب سے پہلا پیران طریقت، پیران طریقت ان کا سارا مسالہ جھوٹا ہے۔ دوسرے جاہل وائز، اور تیسرے بے احتیاط تبلیغی۔ تبلیغ میں بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں،
اہل علم کو چاہیے تبلیغ والوں کا ساتھ دے، ان کی اصلاح کرے، وہ اصلاح قبول کر دے۔ علماء دین کو تبلیغ میں وقت دینا چاہیے، کبھی 3 دن، کبھی 10 دن، کبھی 40 دن، اور خود بھی سمجھ کے جائے۔ یہ نہیں کہ یہ واپس آئے تو یہ بھی 6 نمبر سنانے لگے۔ آنکھ بکانے نمک رفت نمک نیز شد۔ کاش کہ مجھے موقع ملے اور ہمارے دور حدیث کے فضلاء ان سب کو بھیجنا چاہیے دور تفسیر کے بعد۔ دور تفسیر تو پڑھ رہے ہیں، اب اس کے بعد ان کو بھیجا جائے، 1 سال لگا، مگر خطرہ یہ کہ ان کا رنگ غالب نہ آ جائے۔ اگر ان کا رنگ غالب آیا تو فسدت السماوات والارض، کتنا بڑا سانحہ ہوگا جیسے آسمان و زمین ٹوٹ گئے۔ اگر آپ کہیں گے کہ آپ سے پڑھ کر کے بھی اتنے کمزور ہے تو یہ فطری چیزیں بھی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اثر کم قبول کرتے ہیں۔ اب میرا جواب تو سورۃ بقرہ ہے کہ پیغمبر موجود تھے، ان پر ایمان لا چکے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ فرماتے وما هم بمؤمنین، نہیں ہے ایمان والے، بیکار۔ تو جب پیغمبر کے ہوتے ہوئے ہے کہ بعض لوگ مدینہ منورہ میں بھی کمزور ہیں۔ ایک مشہور روایت لوگوں میں ہے، من حفظ علی امتی 40 حدیثا، جس نے 40 حدیثیں یاد کی اور وہ قیامت کے دن فقیہ اٹھے گا اور شافع و مشفع ہوگا۔ زمانے قدیم سے محدثین اس کی شرح لکھ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ نے اس کی شرح لکھی، زبیدی نے لکھی، ہمارے بزرگوں میں سے بہت ساروں نے لکھی، لیکن من حفظ علی امتی کی روایت تمام طرق کے ساتھ موضوع و مغزو ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں، بالکل غلط روایت۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل سب بیان کرتے ہیں، قال الزرکشی وابن کثیر والدمیری وابن حجر لا اصل له، بے اصل بے بنیاد روایت۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ گناہ واضح۔